بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پولیگیمی، یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور سنتے بھی آئے ہیں کہ اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شادیاں کرو 2 3 4 اگر انصاف کر سکو۔ اگر ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو لاء ہے وہ اس سے کون سا ڈیل کرتا ہے، وہ ہے مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 کا ڈیل کرتا ہے۔ سیکشن 6 پولیگیمی۔ سیکشن 6 کے سب کلاس 1 ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص دوسری شادی نہیں کر سکتا پریویس پرمیشن ان رائٹنگ آف دا آربیٹریشن کونسل۔ آربیٹریشن کونسل کی اجازت ان رائٹنگ ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص پرمیشن کے بغیر شادی کر بھی لیتا ہے تو سچ میرج شیل ناٹ بی رجسٹرڈ، وہ شادی رجسٹرڈ نہیں ہوگی۔ یہ بات کر رہا ہے سیکشن 6 کا سب کلاس 1۔ اب جو سب کلاس 2 ہے وہ ہمیں ایک پروسیجر بتاتی ہے کہ جو اجازت ہوگی وہ کس طرح سے لے گا اپلیکینٹ۔ وہ کیا کرے گا، چیئرمین کو ان رائٹنگ اپلیکیشن دے گا وتھ پرسکرائبڈ فیس، اور ساتھ میں وہ اس کی ریزنز بتائے گا کہ وہ شادی کیوں کرنا چاہ رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اس نے اپنی بیوی یا بیویوں کی اجازت لی ہے یا نہیں لی، اور دوسری بات وہ کہاں پہ کون سی یونین کونسل میں اپلیکیشن دے گا چیئرمین کو۔ وہ اس یونین کونسل کے چیئرمین کو اجازت کے لیے اپلیکیشن دے گا جہاں پہ جو اس کی بیوی رہ رہی ہو، جو آلریڈی ہو نا، یا دوسری بیوی ہے یا تیسری بیوی ہے، تو جو لاسٹ 1 وائف ہوتی ہے نا، جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہوتی ہے نا، اس حلقے کی یونین کونسل میں اپلیکیشن دینی ہوتی ہے۔ پھر چیئرمین کیا کرتا ہے، جب اس کو درخواست موصول ہوتی ہے وہ ودن 7 ڈیز کا پھر ہمیں رولز بتاتے ہیں، اس کا جو ڈیز ہے نا کہ کتنے دن کے اندر اندر، وہ کیا کرے گا کہ 7 دن کے اندر اندر دونوں پارٹیز کو نوٹس کر دے گا، اور انہیں کہے گا کہ اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو نومینیٹ کریں۔ چیئرمین نوٹس کرنے کے بعد کیا کرے گا، ریپریزنٹیٹیو نومینیشن کے بعد وہ کیا ہوگا، ایک آربیٹریشن کونسل بن جائے گی۔ پھر آربیٹریشن کونسل دیکھتی ہے کہ یہ جو شادی ہے یہ ضروری ہے، تو پھر تو وہ اس کو سرٹیفکیٹ گرانٹ کر دیں گے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے تو پھر وہ اس کو اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی اس فیصلے سے اگر ایگریوڈ ہوتی ہے، چاہے فیمیل ہو چاہے میل ہو، وہ پھر اس میں ریویژن فائل کرتے ہیں۔ جو ریویژنل پلیٹ فارم کا فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا، اور وہ کسی بھی اور عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، کال ان کوسچن نہیں ہوگا۔ سیکشن 6 کی سب کلاس 4 ہمیں بتا رہی ہے کہ جو آربیٹریشن کونسل کا جو بھی فیصلہ ہوگا نا، وہ اس کی اپنی ریزنز بتائے گا اس میں فیصلے میں، کہ یہ ریزنز ہیں، اس وجہ سے میں اس کو الاؤ کر رہا ہوں یا اس کو ڈس الاؤ کر رہا ہوں۔ الاؤ اگر کرے گا تو اٹ مینز وہ ہسبینڈ جو ہوگا، جو بھی آدمی ہوگا، اس کو ایک سرٹیفکیٹ گرانٹ کر دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو آربیٹریشن کونسل کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتا ہے، اس کی سزا کتنی ہے اور اس کا جرمانہ کتنا ہے۔ اور سب سے پہلے تو اس پہ جو فائن ہوگا نا، فائن تو نہیں ہوگا، وہ تو اس کا رائٹ ہے، وہ ہے کہ وہ اپنی جو بیوی ہوگی یا بیویاں ہوگی، ان کو حق مہر جو لکھا ہوا ہے نا نکاح نامے میں، وہ پرومپٹ ہے، ڈیفر یعنی معجل ہے، غیر معجل ہے، عند الطلب ہے، وہ کسی بھی کائنڈ کا ہے، تو وہ فوری طور پر ان کو ادا کرے گا۔ پہلے سے بے شک 3 بیویاں بھی ہو اور اس نے بھی چوتھی بیوی کر لی ہو اجازت کے بغیر، تو وہ ان کا جو حق مہر ہوگا نا پہلی تینوں کا، وہ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ ریکوریبل ہوں گے ایز این ایریئرز آف لینڈ ریونیو، وہ اس کی جو پراپرٹی وغیرہ ہوگی نا وہاں سے وہ ریکور کر لیے جائیں گے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سزا کتنی ہے۔ سزا ہے کہ اس کو استغاثہ فائل ہوگا، کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے، یونین کونسل بھی کر سکتی ہے، بیوی پہلی بھی کر سکتی ہے، اور چوتھی بیوی جو ہوگی نا وہ بھی کر سکتی ہے، اگر اس نے اس سے بھی کوئی بات چھپائی ہو نا بیویوں کے بارے میں تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ وہ استغاثہ اس کے اگینسٹ کمپلین فائل ہوگی، اور اس میں یہ ہوگا کہ اس کو 1 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، اور سزا کے ساتھ ساتھ فائن بھی ہے، وہ 5 لاکھ روپے تک کا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، سیکنڈ میرج سے ریلیٹڈ، تھرڈ سے، فورتھ سے۔ تو اس کا پروسیجر آسان ہے، صرف ہم کرتے نہیں ہیں، اس کی وائلیشن ہم کر جاتے ہیں، اور وائلیشن کریں گے تو پھر اس کا ایک پروسیجر آگے ہے کہ سزا بھی ہے اور فائن بھی ہے۔ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم لاء کو اوبے کیا کریں، بجائے ہم پینلٹیز کی طرف آتے ہیں۔
थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।